اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف اصل میں مکی صورت ہے، اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی ایسا قصہ ہے، ایسی ایک سٹوری ہے جو بہت ہی اچھا ہے، عمدہ قصہ ہے، اور اس میں بے تحاشا سبق موجود ہے۔ اور اس سے پہلے آپ بھی غفلت میں سے تھے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس صورت کو اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنے والے، یعنی جو لوگ اس صورت کو اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ڈیپ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھنے والا غمگین ہے یا نا امید شخص ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا میں کچھ اچھا ہونا ہی کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا، انسان نا امید ہو چکا ہوا ہے۔ تو سلف صالحین اور علم والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے صرف اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فجر کی نماز میں پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی ہے۔ دیکھیں، ہم یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنتے ہیں کہ ان کا حسن کمال کا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو صرف حسن نہیں عطا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو کمال کی صلاحیتیں عطا کی تھی، بے تحاشا صلاحیتیں عطا کی تھی۔ اب دیکھیں، ہم جب سورۃ یوسف سٹوری شروع کرتے ہیں نا، اس سورۃ یوسف شروع کرتے ہیں، یہ قصہ یوسف علیہ السلام شروع کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہانی کا اینڈ بڑا اچھا ہے، میجورٹی نے پہلے بار بار پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر دفعہ ایسے اسباق ملتے ہیں جو پہلے نہیں ملے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سورۃ یوسف سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات کی وضاحت کر دیتی ہے، یعنی یہ ایسی قرآن کی آیات ہیں جس کی باتیں بڑی واضح، وہ ہر چیز کلیئر ہے۔ اور فرمایا نحن انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ دیکھیں، قرآن ان کی زبان کیا تھی؟ جن پر قرآن نازل ہوا ان کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے ان پر گویا فرض ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل اس لیے کیا تاکہ تم سمجھ سکو بات کو۔ اگر ہمیں قرآن پڑھ کے قرآن کی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، امام سب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے، تو پھر ہماری بدبختی نہیں ہے توڑ کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ سناتے ہیں، ایک ایسا قصہ جس کو احسن القصص کہا۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے اندر چند ایک قصے ایسے ہیں جن کو صرف ایک ہی جگہ پہ بیان کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ان میں سب سے ٹاپ پر۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا، یہ پورے کا پورا قصہ ایک ہی جگہ سنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہمیں کہیں ملتا ہے، ایک حصہ کہیں، اور کچھ باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور کوئی کہیں آلموسٹ 60 سے زیادہ دفعہ ذکر موجود ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کے قصے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ شروع سے لے کے اینڈ تک نازل کر دیے گئے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین کا ذکر اور ان کا واقعہ تھوڑا سا ہے لیکن ایک ہی جگہ پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ سناتے ہیں، بے شک اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور فرمایا، جب یوسف علیہ السلام نے کہانی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کریں۔ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند ہے، وہ کیا کریں؟ مجھے سجدہ کریں۔
تو اس ٹائم پہ باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ باپ کو یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار تھا۔ یوسف علیہ السلام ایک تو وہ سب سے چھوٹے تھے، ایک ان کی ماں کا ان کے بچپن میں انتقال ہو چکا ہوا تھا، اور یاد رکھیے گا کسی شخص نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا تھا، کسی عالم سے پوچھا تھا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے سب بیٹوں میں کس بیٹے سے زیادہ پیار ہے؟ تو اس نے کہا تھا وہ چھوٹا بیٹا یہاں تک کہ بڑا ہو جائے، وہ بیٹا جو کسی دوسرے شہر دوسرے ملک گیا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، اور بیمار یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی بچے سارے پیارے، لیکن وہ جو سب سے زیادہ چھوٹا اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح وہ بچہ جو گھر میں نہیں ہے، لمبے ٹائم سے باہر گیا ہوا ہے، دوسرے ملک گیا ہے، دوسرے شہر گیا ہے، سفر پہ گیا ہوا، اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ پھر اس طرح جو بیمار ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دلی محبت جو دلی میلان ہوتا ہے یہ قدرتی ہوتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ لیکن وہ ظلم زیادتی یا ناانصافی پہ اگر بات آ جائے تو وہ تو طریقہ غلط ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے پیار کیوں زیادہ تھا؟ ایک تو وہ چھوٹے تھے، پھر پیار اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو۔ یوسف علیہ السلام فرما بردار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کر دیں گے، کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب تم میں یہ جو وحی کا سلسلہ جو ہے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن بشارت ابھی باقی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ خوشخبری دینے والی کون سی چیز ابھی باقی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھے اور سچے خواب یہ مومنوں کو آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا سچے خواب اس شخص کو بھی آتے ہیں جو بہت زیادہ سچ بولتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم یا کسی خیر خواہ کو شیئر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا خواب آ جائے، کوئی پریشان کن خواب آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک تو دعا پڑھ لے یا پھر اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ دھتکار دے، یا پھر اٹھ کے اگر نفل پڑھ لیتا ہے، زیادہ ہی ڈر گیا، زیادہ ہی برا خواب تھا، زیادہ ہی عجیب خواب تھا، تو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور کسی سے شیئر نہ کرے۔ شیطان پہلی بات ہے کہ میں کوئی برا خواب آتا تو شیطان بار بار پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ برا خواب لازمی بتاؤ تو صحیح اگلے کو، پتہ تو چلے اس کا مطلب کیا۔ وہ شیطان برا خواب انسان کے دل میں وسوسے ڈال کے شیئر کراتا ہے، تو برا خواب کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جب بیان کرتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتا ہے، جب تک بیان نہیں کیا وہ واقع نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں وہ خواب جو سارا دن انسان سوچ رہا ہے، ذہنی خیال، وہ خواب بھی آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو چیز انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے ہیں پیپرز کی تیاری کرنی ہے، انہوں نے پیپر دینے، اب وہی بچے اگر خواب میں پیپرز ہی دیکھ رہے ہیں، پیپر دینے گئے ہیں، پیپر رہ گئے، یہ وہ سارا کچھ، تو خواب کی تعبیر نہیں بنے گی۔ جس چیز کا ڈر ہے اس کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور برے خواب پر فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف دھتکار دیا کریں، تو اس سے خواب کا شر ختم ہو جائے، اور اپنے خواب ہر کسی کو نہیں بتاتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں آگے، اس سے یہاں پر ایک سبق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حسد کرنے والے موجود ہوں تو اپنی نعمتیں چھپائی جا سکتی۔ اور پھر اس ٹائم پہ انہوں نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور فرمایا اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے چن لے گا۔ باپ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں دین کی خدمت کے لیے چن لے گا، تم سے دین کی خدمت کے بڑے بڑے کام لے گا، تمہیں باتوں کی انجام سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہوا کیا؟ فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشان عبرت ہے۔ یہود نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے ہمیں صحیح سوال کا جواب دے دیا تو ہم اسلام لے آئیں گے، اور سوال کیا تھا
کہ یہودیوں کا اصل ٹھکانہ تو فلسطین تھا، شام کے علاقے میں تھے، یہ لوگ مصر کیسے پہنچے؟ اور ان کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کیا پتہ ہے، اللہ کے نبی صحیح جواب دے نہیں سکیں گے اور ہم کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے یہ جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں یوسف اور اس کے بھائیوں کا، ایک تو اس میں نشانی اور لوگوں کے لیے جو سوال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سب کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشانے عبرت ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہے ہم ایک طاقتور جماعت۔ دیکھیں وہ بہنیں نہیں تھی، وہ بھائی تھے، کیونکہ بہنیں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، وہ تو کمزور ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، دیکھیں آپ امیجن کیجئے 11 لڑکے جو نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا باپ ان 11 کو چھوڑ کر اس ایک سے پیار کرتا ہے۔ کہ باپ کے دل میں سب کے لیے ایک جیسی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک طرف ملان زیادہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہمارا باپ تو کھلی بھول میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہمارا باپ غلط کر رہا ہے۔ اس ٹائم پہ دیکھیے باپ وقت کا پیغمبر ہے جس کو وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو حسد اس قدر آیا ہے، اور یاد رکھیے گا حسد دور کے لوگوں میں نہیں ہوتا، حسد قریب رہنے والوں میں زیادہ ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے، قریبی بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، آس پاس رہنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اب ان کو حسد کہاں تک لے گیا، کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ایسے کرو یا تو یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینکو، اس طرح کیا ہوگا تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ حسد ایک ایسی برائی ہے، دیکھیے حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے کہ آدمی کو صغیرہ گناہ کبیرہ اور کبیرہ گناہ صغیرہ لگنے لگ پڑتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی حقیر لگتا ہے انسان کو حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس لیے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، یہ ایک بیماری لگ جاتی ہے انسان کو۔ اب وہ کیا کہنے لگے، ایسے کرتے ہیں اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، نہ ہوگا نہ باپ کی اس طرف توجہ ہوگی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، یا پھر ہم اس کو دور کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر دیکھیں ان کے نفس، ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کیا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو انہوں نے اپنے ضمیر کو کیا کہہ کے دبا دیا، کیا کہہ رہے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایک دفعہ گناہ کر لو بعد میں نیک ہو جانا، ایک دفعہ قتل کر لو بعد میں نیک قوم بن جانا۔ آج شیطان ہمیں بھی حسد میں یہی پٹیاں پڑھاتا ہے، گناہ کر لو توبہ کر کے نیک ہو جانا، توبہ کے دروازے کھولے، اللہ بڑا غفور رحیم۔ یہ شیطان ابلیس ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس ٹائم پہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو نہ مارو، یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے گا۔ چھوٹا سا معصوم بھائی 8-9 سال کا، 9-10 سال میکسیمم، اور بڑے بھائی بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں آپس میں، کنویں میں پھینک دو یا پھر اب دیکھیں اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، نام لے کے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک کنویں میں پھینک دو، اس طرح کیا ہوگا کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے گا۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، کہنے لگے اے ابا جان ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ اس سے کیا پتہ چلتا؟ انہوں نے پہلے کئی دفعہ ایسی کوشش کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹا دیا جائے، یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے یا اذیتیں دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا جان ان کے ساتھ نہیں جانے دیتے۔ اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہاں تک کہ وہ جنگل کے پھل کھائے، کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہنے لگے انی لیحزننی، انا اور نی دو لفظ آئے، بے شک اپنے دل کی شدت کا اظہار کریں، مجھے شدید ہی غم ہوتا ہے جب تم اسے ساتھ لے جاتے، یعنی مجھ سے یہ دور نہیں برداشت ہوتا۔ اب آپ امیجن کیجئے کیا کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، مجھے شدید غم ہوتا ہے اس بات پر کہ تم اسے مجھ سے دور لے جاؤ، شدت غم کو شو کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ کیا فرما رہے ہیں، مجھے جدائی کا رنج ہوتا ہے، دوسرا میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مطلب وہ اتنے بھی چھوٹے تھے کہ وہ اپنی بہت زیادہ کیئر نہیں کر سکتے تھے۔
9-10 میکسیمم. اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے ابا جان ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے ہی نقصان میں پڑ گئے ہیں. یعنی باپ کو سارے بھائی مل کے باپ کو آمادہ کریں، تسلیاں دے رہے ہیں کہ اے ابا جان آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، بس ایک دفعہ جا لینے دیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہی سنسیئر ہیں. ہر وہ بندہ جو مخلص نہیں ہوتا وہ اپنی زبان سے بول بول کر کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں. کیونکہ دیکھیں جو مخلص ہوتا ہے اس کو تو جتانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو بتاتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے شو کروا دیتا ہے. اس کے تو کام بتاتے ہیں کہ یہ اصل مخلص ہے. اب وہ مخلص نہیں تھے، اس لیے بار بار کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اس ٹائم پہ کہنے لگے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے. اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتے ہوں گے. بیٹے بھائی کو ساتھ لے گئے ہیں اور وہاں لے جا کے انہوں نے کیا کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا ہے. لیکن کنویں میں جب پھینکا ہے تو پھینکنے کے بعد اس ٹائم پہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں کیا ڈالا ہے کہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے ہی بھائیوں کو ان کا کیا ہوا عمل جتلاؤ گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا. اللہ نے ان کو دلی تسلی دی. اب دیکھیں کیا ہوا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم سچے ہوں. اور یوسف کی قمیص پر اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے. اب آپ رک کے ذرا سوچیے، کیا انہوں نے چپ کر کے اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا ہوگا اور آ گئے ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہوگی. بچے کو پکڑ کے کنویں میں کوئی پھینک دے تو اٹھا کے وہ چپ کر کے گئے گا ہم لوگ بھائی مجھے اٹھا کے کنویں میں پھینک دو. وہاں پہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہوگا. ان کو پکڑا، ان کو قابو کیا، ان کو دبوچا، پھر ان کی شرٹ اتاری اور کیا کہا کہ ہم نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور کنواں جو ہوتا ہے، یقین کرے کنویں کے پاس کھڑے ہو کے اندر دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے نا، دل ہلتا ہے بندے کا. کیا بیتی ہوگی جب ان کے اپنے سگے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا ہوگا، پھر ان کی شرٹ اتاری ہوگی، پھر ان کو یہ آپس میں یہ پلاننگ کی ہوگی کہ ہم اپنے ابا جان کو جا کر یہ بتائیں گے. آپ امیجن کیجئے وہ باپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے دور نہیں رہ سکتا، قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی وہاں پہ، اس کا خون اس کی شرٹ پہ لگایا اور لا کے کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ دیکھیں خون آلود قمیض ہے اس کی. اب باپ نے بھی آگے تشویش نہیں کی ہے، تفتیش نہیں کی، باپ گہرائی میں نہیں گیا. باپ کیا کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بات ایسے نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی اچھا ہے. یاد رکھیے گا، جس کو جو چیز بہت پسند ہوتی ہے، خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ چیز ہے بہت محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے. وہ بیٹا جس کے بغیر گزارا نہیں تھا، کہاں کر رہے ہیں باپ کو ہی نہیں پتا، لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے، صبر ہی اچھا ہے، صبر بہترین چیز ہے. اور کہنے لگے جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. اب دیکھیں باپ ملتا ہے روایات سے کہ باپ نے یہ بھی کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بھیڑیا کتنا حلیم تھا، اس نے پہلے میرے بیٹے کی قمیض اتار کے رکھی ہے پھر میرے بیٹے کو کھایا. مطلب کیا شو کرا دیا کہ مجھے سمجھ آ گئی تمہاری کہانی. دوسری بات، یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بیٹے نے چند دن پہلے خواب دیکھا اور وہ خواب پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے اس کو نبی بنانا ہے اور وہ نبی بن کے رہے گا. اللہ نے اس کو بادشاہت بھی دینی ہے، وہ بادشاہ بھی بنے گا. اور خواب کی تعبیر سے ان کو یہ بھی پتا تھی، یہ بھی آدمی جانتے تھے کہ ان کے اپنے ہی بھائی اور میں بھی اور اس کی سوتیلی ماں بھی اس کو سجدہ کریں گے. وہ دنیا سے گیا نہیں ہے، یہ گھرٹی تھی ان کو، لیکن چیخو پکار نہیں کی، واویلا نہیں کیا، شور نہیں ڈالا، نکل کے بھاگے نہیں ہے کہ ہائے میرا بیٹا کہاں پہ.
کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر اچھا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کی کہانی ہر کسی کو نہ سنانا، 3 باتیں صبر میں سے تکلیف کو بیان نہ کرنا، مصیبت کا بار بار ذکر نہ کرنا، اور اپنے آپ کو پاک قرار نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، آپ کو اور مجھے سنایا جا رہا ہے. کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کہ حالات زندگی میں سم ٹائمز ایسے آتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پسندیدہ ہے وہ انسان سے دور جانی شروع ہو. اب دیکھا جائے تو جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیت اور تکلیفیں دی جا رہی تھی. اب اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی پلانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا. جب اس نے اپنے کنویں میں پانی کا ڈول ڈالا تو بول اٹھا، بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے. چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا. جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ خوب جاننے والا. تو پوری ایک رات وہ کنویں میں اکیلے رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ جب کوئی قافلہ آیا تو ظاہر بات اوپر سے سنا ہوگا تو کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کوئی قافلہ آ گیا مجھے نکال دے گا باہر اور میں گھر چلا جاؤں گا. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے پکڑا، باندھ کے چھپا لیا. اور ظاہری بات ہے بکاؤ مال سمجھ کے چھپایا تو کیسے رکھ لیا؟ باندھ کے چھپا کر ساتھ لے کر گئے. اور فرمایا چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چاند درہم کے بدلے میں، حقیر قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالا. اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی دلچسپی نہیں تھی. گری بھی کوئی چیز ملے، کوئی ہیرے کی بھی چیز ملے تو اس کے بدلے میں کوئی 10-20 روپے بھی ہاتھ لگے تو انسان اس کو غنیمت سمجھتا ہے. انسان اس سے ہیرے سے جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ یہ نکلے پیسے آ جائے. یوسف علیہ السلام کی بھی قیمت لگی ہے. قیمتی نوجوان ہے، قیمت کیا لگی ہے؟ چند درہم. اور فرمایا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا ہی بیٹا بنا لیں. جب وہاں سے بک کر محل میں پہنچے ہیں، مصر کے بادشاہ نے خرید لیا ہے، محل کے اندر گئے تو کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اب سکون مل سکتا. باپ کی جدائی کا غم ہے، بھائیوں کی نفرت کا غم ہے، بھائیوں کے حسد کا غم ہے، بھائیوں کے دھوکے کا غم ہے. لیکن کیا سوچ رہے ہیں کہ اب میں بھی سب کچھ اچھا ہو جائے، اب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ عزیز مصر نے کہا کہ امید ہے کہ یہ نفع دے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعبیر سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم پر اپنے حکم نافذ کرنے والا غالب ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں اپنی حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام سے بڑے بڑے کام لینا چاہتے تھے، اور وہ کام اگر یوسف علیہ السلام فلسطین میں رہتے تو ہو نہیں سکتے تھے. ان کو کیا کیا گیا؟ فلسطین سے نکلوا کے کہاں بھیجا گیا؟ مصر میں. اور ٹھہرایا کہاں گیا؟ مصر کے بادشاہ کے گھر میں، عزیز مصر کے محل میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیے، اور یوسف اسے کہنے لگی جلدی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت دی ہے، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. چنانچہ اس عورت نے یوسف کا پیچھا کیا، وہ بھی اس عورت کے قابو میں آ جاتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. اس طرح ہم نے اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. پتہ کیا چلتا ہے؟ نیت اور ارادوں کا خلوص اگر انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو خلوص کی وجہ سے برائیوں سے بچا لیتا ہے. جس انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے نا، جتنا خلوص ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی برائیوں کے رستے بند کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے اندر چونکہ اخلاص تھا، برائی کے سارے رستے کھلے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو برائی سے بچا. وجہ کیا تھی؟ وہ خالص بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے. اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیض پھاڑ ڈالی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے پر کھڑا پایا. تب وہ اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہے اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دے دی جائے. آپ امیجن کریں، آپ بالکل صاف ہو، آپ نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن آپ کے ساتھ کھڑا بندہ آپ پہ ڈائریکٹ الزام لگا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو چیخ اٹھیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا بات ایسے نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورگلانا چاہا. اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے کرائم کے بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، لیکن اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو کہنے لگا کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے. پھر جب عورت کے خاوند نے مصر کی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو وہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کی ایک مکاری ہے. تو اور اللہ کہنے لگے ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی. یہاں پر ایک کنسپٹ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے جب شیطان کی چالوں کا ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. وہ تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے بس. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عزیز مصر نے کہا تھا، یہ اصل میں عزیز مصر کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے الفاظ میں نقل کیا اور کیا فرمایا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی. دیکھیں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے ختم، لیکن عورت جب وسوسہ پیدا کرتی ہے، جب عورت فتنہ بنتی ہے تو دیکھیں مرد کے ذہن میں بار بار وہ باتیں آتی ہیں، بار بار اس کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور مرد یقیناً برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو سوچئے شیطان سے زیادہ بڑا اور زیادہ سخت فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور عورت سمجھ لیں کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ گناہگار ہوتی ہے جب وہ پردہ نہیں کرتی ہے، جب وہ حرام کام کرتی ہے. اور ظاہری بات ہے وہ مردوں کو اپنی طرف بہکانے کی یا ورگلانے کی کوشش کرتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے کہا اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کار ہے. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. شہر میں یہ خبر پھیل گئی. کیا خبر پھیلی ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام تو غلام لڑکا ہے، لیکن محل کی جو ظاہری بات ہے عزیز مصر کی بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ ورگلا رہی ہے. تو کس کو ورگلا رہی ہے؟ غلام. جیسے معاشرے میں بات کی جاتی ہے اس کو ایک غلام ہی ملا تھا. اس ٹائم پہ اس نے جب یہ باتیں سنی وہ کہنے لگی، معاشرے کی عورتیں کہنے لگی اس کی محبت تو اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر گمراہ جانتی ہیں. جب اس عورت نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا، ان کے لیے تکیہ دار ضیافت کی مجلس سجائی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھ دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے اس کا حسن دیکھا تو حسن میں ان کو فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، انہوں نے اب ان کے ہاتھ غلطی سے نہیں کٹے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ جان بوجھ کے کاٹے تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا. اب جب اتنے حسین نوجوان ہیں لیکن بے تحاشا عورتیں مسندوں پر سج کے بیٹھی ہیں، یوسف علیہ السلام کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ ٹک لگائے. ظاہر بات ہے ٹک لگے، خون نکل رہا ہے تو اگلا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس ٹائم پہ وہ عورتیں بھی کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی پناہ ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے. یہ ان کا ایمان، یوسف علیہ السلام کا تقوی اور ان کا اخلاص تھا. اس ٹائم پہ وہ عورت کہنے لگی، یعنی وہ جسے زلیخا کا نام دیا جاتا ہے، وہ کہنے لگی، یاد رکھیے گا یہ زلیخا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ سٹوریز میں ہی پتا چلتا ہے، اس کی کوئی ریالٹی. دوسری بات یہ ہے اس سٹوری کے اندر یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کے نام بھی نہیں گنوائے گئے اور ان کے بھائیوں کے نام پتا ہونا بھی کوئی اہم نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا. اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جس چیز کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے گناہ کے مقابلے میں قید یعنی جیل کو پسند کیا. آج ہمارے پاس 2 آپشن ہو تو ہم گناہ کو پسند کر لیتے ہیں، ہم اپنی نفس کی تنگی برداشت نہیں کرتے.
اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے اگر تو نے مجھے ان کے مکر سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک سکتا ہوں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ابھی تک بہکے اور پھسلے نہیں تھے، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے ایمان کی مضبوطی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیکی پر جما دے، کیونکہ شیطان تو ہمیں بہکا رہا ہے، نفس ہمیں بہکا رہا ہے. اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ چنانچہ اس کے رب نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر سے یوسف کو دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. یوسف کی بریت اور عورتوں کی بدعتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے. جانتے تھے یوسف علیہ السلام سچے، اس کے باوجود قید کر دیا گیا. اور قید کہاں کیا گیا ہے؟ ایک نچلے کمرے میں. اس دور میں جو جیلیں ہوتی تھی، ہمارے تو یوں سامنے کمرے ہیں، لیکن اس دور کی جو جیلیں ہوتی تھی وہ نیچے کو بنی ہوئی ہوتی تھی، زمین میں تہ خانوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا گیا. کہاں سے نکلے؟ فلسطین سے. کنویں میں پھینکے گئے. کنویں کی ذلت، کنواں نیچے کو ہوتا ہے، گہرا ہے. اس کے بعد کہاں پھینک دیا گیا؟ جیل میں. وہ بھی نیچے کو ہے، وہ بھی نیچے گہرے کنویں کی طرح. اور وہاں پھینکنے والے پھینک کے ان کو قید کر کے بھول گئے ہوئے. اس ٹائم پہ یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان ساتھی بھی قید خانے میں داخل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں. پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو جو کھانا تمہیں یہاں پر ملتا ہے، میں اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں. یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. کوئی اور ہوتا ہاں میرے پاس اتنا علم ہے، میں ایسے ماہر ہوں، یہ بھی ہے، میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس جملے سے بڑی محبت کرتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ صلاحیت، یہ نعمت میرے رب نے دی. بندہ اپنا کمال نہیں سمجھتا. اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. اس کے بجائے میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہوں. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کو شریک بنائیں، اور ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا یہ فضل ہے، لیکن اکثریت اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی. یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی. اور کیا سمجھا کہ اب یہ وہ موقع ہے جس وقت لوگ میری بات کو زیادہ غور سے سنیں گے، اور فوراً کیا کریں؟ دین کی دعوت دے رہے. دین کی دعوت کا اتنا سا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. اس ٹائم پہ کہنے لگے اے میرے قید کے ساتھیوں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہنے لگے اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو کیا متفرق رب بہتر ہے، کئی سارے مالک بہتر ہے، یا صرف ایک رب؟ وہ چونکہ غلام تھے تو وہ اس کنسیپٹ کو سمجھتے تھے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرمانروائی نہیں کی جا سکتی. اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور دوسرا جس نے دیکھا تھا کہ پرندے اس کے سر سے روٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں رہا دوسرا، تو اسے سولی چڑھایا جائے گا، پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اصل میں نا ان دونوں پر الزام لگا تھا کہ کسی نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا، تو یہ دونوں قید ہو کے آئے تھے. تو اس لیے ان دونوں کا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. تو اس ٹائم پہ کیا انہوں نے تعبیر بتائی کہ دیکھو ایک تو واپس جائے گا اور اپنی اسی ڈیوٹی کو سنبھالے گا، جبکہ دوسرا جو نان بھائی ہے جو روٹیاں پکایا کرتا تھا اس کو کیا ہوگا؟ سولی لٹکا دیا جائے گا. یہ جن باتوں کی حقیقت تم مجھے پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ بندہ بچ جائے گا، واپس بادشاہ کے محل میں جائے گا، اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا اپنے مالک یعنی شاہ مصر سے میرا بھی ذکر کرنا. جب تم رہا ہو کر جاؤ تو جا کے بتانا کہ تم لوگوں نے یوسف کو بھی جیل میں پھینکا ہو.
ذرا اس کو بھی یاد کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا. اور اسی طرح فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں پڑے رہے. ملتا ہے آلموسٹ 9 سال یا 14 سال وہ اس جیل خانے میں پڑے رہے. قید کے اندر 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ کہاں وہ 14 سال یا 9 سال کا عرصہ ملتا ہے. یہ کاؤنٹنگ ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتی، لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اب ہوا کیا؟ اسے تو چاہیے تھا نا کہ اس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، خواب سچا ہو گیا، تو احسان کا کیا بدلہ پتہ چلتا، وہ جا کے فوراً بتاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، شیطان نے بھلا دیا. پھر کیا ہوا، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں سبز ہیں، دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں. اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو. اب وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، خواب بھی بڑا عجیب دیکھا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک عام شخص کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے، اور اگر وہی خواب اگر وقت کا بادشاہ دیکھے تو اس کی تعبیر اور ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے بادشاہ کے تو خواب بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. اب اس ٹائم پہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں سے خواب پوچھا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. لیکن لوگ کیا کہنے لگے، یہ تو پریشان سے خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی خواب. ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آ گیا. تقریباً 9 سال بعد یاد آئے. کیا کہہ رہے، کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے ذرا قید خانے میں بھیجو. دیکھیں وہ بندہ یہ کہہ سکتا تھا نا کہ تمہیں خواب کی تعبیر یوسف بتا سکتے ہیں، ذرا اس کو باہر نکلوا کے لے. نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا. کریڈٹ خود لینا چاہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں دیکھ لیں آپ، کریڈٹ خود لینا چاہ رہے ہیں، عزت مرتبہ خود لینا چاہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے ذرا قید خانے میں بھیجو اور میں کیا کروں گا، میں وہاں سے جا کے آتا ہوں پھر تمہیں تعبیر بتاؤں گا. اور اس نے چلا گیا، وہ جا کے کیا کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے ساتھی. کیسے مخاطب کر، اے وہ سچے ساتھی جس نے بڑا ہی سچ کہا تھا. کہنے لگا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں لوگوں میں واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. یہ نہیں کہا میں تمہیں واپس لے جاؤں، یہ خواب دیکھا بادشاہ نے. کیا کہہ رہے، میں واپس جاؤں اور لوگوں کو بتا دوں. یہ بھی مخلص نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر کوئی مخلص ہے تو یوسف علیہ السلام خود اور اپنے رب کے ساتھ مخلص ہے. اس ٹائم پہ یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو گے اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں رہنے دینا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتا دیا. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس قید میں ہوتا اور میرے پاس یہ بندہ آتا اور آ کے خواب کی تعبیر ہی پوچھتا تو میں تو اس کے ساتھ ہی فوراً بھاگا تھا. یا بادشاہ کا پیغام آتا کہ مجھے ذرا آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں تو میں تو فوراً بھاگ کے باہر آ جاتا. لیکن یوسف علیہ السلام کا حلم دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے. وہ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے جو خواب، بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہے کہ 7 سال قحط کے آئیں گے. پہلے 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال قحط کے آئیں گے. تو جو 7 سال تم کھیتی کرو، جتنا کھانا ہو اتنے سٹوں میں سے گندم باہر نکال لینا، دانے باہر نکلوا لینا، چاول کو باہر نکال لینا، لیکن باقی جو ضرورت سے زائد ہو ان کے چھلکوں میں رہنے دینا. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا وہ چاول یا وہ گندم جو اپنے چھلکے میں پڑا رہے اس کو کوئی چیز لگتی نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوتی. کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ویسے ہی پڑے رہنا.
اور پھر کیا کہنے لگے، پھر اس کے بعد سخت 7 سال آئیں گے، جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیے ہوں گے وہ سارا کھا لیا جائے گا، سوائے تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں رحمت کی بارش ہوگی، لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اس سال وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ اب وہ لڑکا واپس آیا، بادشاہ کو تعبیر سنائی ہے۔ بادشاہ کیا کہنے لگا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا جس شخص نے تمہیں جیل میں تعبیر بتائی ہے ذرا اس کو میرے پاس لے کر۔ اس ٹائم پہ مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا قال ارجع الی ربک، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا بھائی، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے، عورتیں اب سدھری ہیں کہ نہیں سدھری، کیا وہ الزام جو میرے کردار پہ لگا ہے کیا وہ اب مٹے گا یا نہیں مٹے گا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب تو ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا؟ وہ بول اٹھی اللہ کی پناہ ہے ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے الزام لگائے بھی ہوتے، جنہوں نے کردار پہ انگلیاں اٹھائی بھی ہوتی، ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص خود ہی اپنی زبان سے اس کی پاکی بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عورت جو الزام لگا رہی تھی وہ خود کیا کہہ رہی ہے، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس لڑکے میں کوئی برائی نہیں دیکھی، غلط کام تو ہم نے کیا تھا۔ کہنے لگی حق تو ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا، یہ بالکل سچا ہے۔ آپ امیجن کیجئے الزام لگا اور وہ کتنے سالوں بعد صاف ہو، تقریباً 9 سے 14 سال۔ اور اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میرا مقصد تو یہ تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ اس نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیابی کا رستہ نہیں دکھاتا۔ اور کیا کہنے لگے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس تو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے، ہمارا نفس بار بار ہمیں برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بندہ بڑا خاص ہے، میں اسے اپنے پاس ایک خاص عہدہ دینا چاہتا ہوں، اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرر ہو، آج سے تم میرے قابل اعتماد وزیر ہو۔ اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجیے۔ انہوں نے کہا آپ کو وزیر بنائیں گے؟ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا خیال ہے اگر آپ مجھے وزیر خزانہ ہی بنا دیں؟ کیوں؟ کیونکہ آگے قحط آنے والا ہے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں ان معاملات کو جانتا بھی ہوں اچھی طرح، میں معاملات مینج کر سکتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جس کام کے ہم قابل ہوں اور کوئی تیار نہ ہو تو اس ٹائم پہ خاموش رہنا گویا جرم۔ جو کام اللہ نے جو صلاحیت ہمیں دی ہے وہ بھاگ کے پھر قبول کر لینی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں۔ بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، کنواں میں پھینکا تھا، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا، تخت پر بٹھا دیا، عزیزہ مصر بنا دیے، بادشاہ وقت بنا دیے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہیں عزیز مصر کا عہدہ ملا، یہ ان کا صبر تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے کہاں صبر کیا، قافلے کے سامنے صبر کیا، غلامی پر جیل میں صبر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت کسی نے برداشت کی ہوتی ہے نا اتنی مقدار میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس نے جتنا لمبا ٹائم اذیتیں دیکھی ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کے بعد اس سے دگنا وقت اس کے لیے خوشحالی اور رحمت و برکتوں کا آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مشکل تکلیف والے حالات چل رہے ہیں، اذیتیں اس طرح کے وقت چل رہے ہیں، تو پھر اس پر یہ نہ سوچ لیا کریں کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے. یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے. جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا اب آؤ تو اپنے ستیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا. تم دیکھتے نہیں کہ میں ماں پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں. ملتا ہے یوسف علیہ السلام نے خواب کی کیا تعبیر کی تھی؟ یاد کیجئے. قحط آئے گا. اب قحط آ گیا. اب جب قحط آیا تو وہ صرف ادھر مصر میں نہیں آیا. قحط اتنا برا تھا کہ فلسطین، شام، ہر جگہ قحط تھا. اور غلہ پورے علاقے میں سے کہاں پہ تھا؟ صرف ادھر مصر میں تھا. تو آس پاس کے سارے لوگ کہاں سے غلہ لینے آتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آتے تھے. یوسف علیہ السلام نے ایک نظام مقرر کیا تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے ہر بندے کو ایک اونٹ پر ایک تھیلا غلہ ملے گا. اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ایک قافلہ آیا ہے، 10 لڑکے ہیں، 10 بھائی ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے دیکھتے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں. لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکی کیونکہ انہوں نے تو 8-9 سال کی عمر میں ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. اور جب وہ مل رہے ہیں تو وہ تو ایک آلموسٹ کہیں 20-25 سال کے بعد مل رہے ہیں. آپ نے ایک بچے کو دودھ پیتے بچے کو یا بھاگتے دوڑتے بچے کو دیکھا اور پھر جب آپ اس کو نوجوانی کے عالم میں دیکھیں تو آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن وہ جو آلریڈی بڑے ہیں ان کو پہچانا جا سکتا ہے. تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون. اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب دوبارہ آؤ تو کیا کرنا؟ اپنے ستیلے بھائی کو لے آنا. وہ ان کا تو ستیلا تھا لیکن سگا کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام. خوب دل کیا لیکن بولے کچھ نہیں. یہاں پر بھی صبر کیا. اب اس ٹائم پہ کہنے لگے اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرنا. کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے ہی رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سے یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے اس کے بعد سے یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کے سگے بھائی کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا بند کر دیا تھا. ان کے ساتھ نہیں آنے جانے دیتے تھے. تو اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کے سوال میں واپس رکھ دو. چاہتے تو اپنے بھائیوں سے دشمنی میں دگنی قیمت پہ مال دے سکتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں جو پیسے جو پوٹلی انہوں نے دیے سکوں کی وہ واپس ان کے گلے میں رکھ دو. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کے پاس بعد میں پیسے نہ اور وہ واپس ہی نہ آ سکے. پیسے نہیں ہوں گے تو آئیں گے کیسے؟ اور پیسے نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہ پیسے واپس رکھ دو. یہ تھا یوسف علیہ السلام کا اچھا اخلاق، یہ تھا ان کا صبر. حالانکہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے پکڑ کے قمیض اتاری ہے، کھینچی ہے اور ان کو رات کے اندھیرے میں کنویں میں پھینک کے اکیلا چھوڑ کے واپس گئے. ہم تو کسی کا لگایا ہوا ایک تھپڑ یاد رکھتے اور اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے کہ دیکھو تم نے ایسے کیا. اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہنے لگے شاید وہ اس طرح دوبارہ جلدی آ جائیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے بھائی واپس پہنچ گئے. کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں، اس طرح ہمیں غلہ مل جائے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ هل آمنکم علیہم الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر ایسے بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا؟ وہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی. کیا کہہ رہے؟ تو پھر ویسے ہی مطالبہ کر رہے ہو. اور کہنے لگے بے شک اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا کہنے لگے؟ مجھے تمہاری حفاظت پہ یقین نہیں ہے، مجھے حفاظت پر اگر یقین ہے تو اللہ کی حفاظت پر یقین. اور ان کو کیا گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے اس بیٹے کی بھی حفاظت کرے گا اور وہ بیٹا بھی اللہ کی حفاظت میں. اور پھر یہ جو آیت ہے پتہ چلتا ہے یہ بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا بھی ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور فرمایا پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی تھی. بہت خوش ہوئے، خوشی میں کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری پونجی تو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے مزید سامان لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ زیادہ لائیں گے. اب کی بار تو غلہ لانا بھی آسان ہے. غلہ لانا کیوں آسان ہے؟ پیسے ہیں ہمارے پاس. اور اس ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہیں دو گے کہ ہم اسے یقیناً واپس لائیں گے تب تک میں کبھی تمہارے ساتھ یہ جانے نہیں دوں گا الا یہ کہ تم سارے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ.
یعنی مجھ سے اللہ کا وعدہ کرو، پختہ معاہدہ کرو کہ اس کو واپس لے کر آؤ گے. ہاں ایسا ہو، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی نہ واپس آ سکے، سارے کہیں پھنس جائیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا نہیں ہے رکنا چاہیے. اس ٹائم پہ پھر جب انہوں نے اس طرح پختہ معاہدہ کر لیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے، اللہ کو گواہ بنایا اپنے معاہدے پہ. پھر کہنے لگے میرے بچوں شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا، تاہم اللہ کی مشیت سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، جس سے بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے. کیا کہنے لگے یعقوب علیہ السلام؟ کہنے لگے، سوچنے لگے 11 بھائی ہیں، نوجوان ہیں، صحت مند کڑیا جوان ہیں، ایک ہی دروازے سے انٹر ہوں گے، ظاہری بات ہے پوچھا جائے گا، بتائیں گے بھائی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو نظر ہی لگ جائے. تو کیا کہنے لگے ایک ہی دروازے سے اکٹھے نا انٹر ہو جانا. علیحدہ پہلے وہ شہروں کے اندر مختلف انٹرنس پوائنٹ بنے ہوئے تھے، تو کیا کہنے لگے علیحدہ دروازوں سے داخل ہو جانا تاکہ تم اللہ کی حفاظت میں ہو. اور کیا کہنے لگے اللہ کی طرف سے اگر کچھ ہونا ہے تو میں اس سے نہیں بچا سکتا، لیکن یہ ایک میری طرف سے ایک تدبیر ہے جو کر لینی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے کسی انسان کو. اگر کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کچھ کوالٹیز دی ہیں یا سم ٹائمز انسان کو ویسے ہی لگ جاتی ہے، ایون پیار کرتے ہوئے بھی، یعنی مائیں اپنے بچوں کو شدید پیار کرتی ہیں، وہ اس پیار کی نظر سے دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معوذتین صبح شام اور ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے، امام ابن قیم کا قول ہے، حدیث نہیں ہے بلکہ، کہ نظر بد ایک تیر ہے جو بندے کے لگ جاتا ہے، جا کے اپنے نشانے میں لگتا ہے جا کے ہوتی ہے. اگر بندہ نے حفاظت کے اذکار پڑھے ہوں تو بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے. یاد رکھیے گا نظر بد لگ جاتی ہے، برحق ہے، وہ بھی قول ہے کہ وہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، لیکن نظر بد کو ختم کرنے کا طریقہ اگر شرکیہ ہے تو پھر وہ نظر بد انسان کو جہنم کی گہری کھائی میں گرا سکتی. یاد رکھیے گا نظر بد کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے خود بتایا، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، 3 سورتیں پڑھ کے پھونک مار دی جائے. صبح بھی پڑھ کے پھونک ماری ہو، شام کو بھی پڑھ کے پھونک ماری ہو، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک ماری ہو. نظر بد پہلی بات تو یہ لگتی نہیں، اگر لگ جائے تو ختم ہو جاتی. لیکن ہم نے جو طریقے ایجاد کیے نظر کو ختم کرنے کے، اگر دیکھیں وہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے تو ہم گناہ گار ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہم بہت سے لوگ ایسے سنتے ہیں کہ یہ کام کر دیا جائے، وہ کالی مرچیں ہیں، یہ پتہ نہیں لال مرچ ہے، واللہ عالم کون سی کہانی ہے. دیکھیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے اور ایک ہماری بتائی ہوئی بات ہے. عمل دیکھیں کس کی بات پہ عمل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کی بات قابل عمل ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے کہ معوذات پڑھ لی جائے، بندہ صبح سے لے کے شام تک حفاظت میں. وہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، وہ تو ہم اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. اور وہ چیز جس دیکھیں بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ. شفا کس نے دینی؟ اللہ نے دینی. اور اگر ہم شفا ہی شرکیہ طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو شفا تو آ سکتی ہے، لیکن انسان کا ایمان چلا گیا. ہم ایمان بیچ کے شفا لے رہے ہیں تو گویا ہم جنت بیچ کے جہنم خرید رہے ہیں عارضی صحت کی خاطر. تو اس لیے کبھی بھی نظر، حسد یا جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا انسان کو شفا تو دے دے گا لیکن جہنم کی گہری کھائی میں گرا دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہوا کیا؟ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے. اب بھائی ذرا فرما بردار بنے ہوئے، کیونکہ یوسف سے حسد تھا، یوسف نکل چکے، اب باپ کے بڑے فرما بردار. جیسے باپ نے کہا تھا ویسے ہی داخل ہوئے. اس کی یہ تدبیر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی. یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے انہوں نے پورا کر دیا تھا. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کیا ہوا تھا؟ ان کا ایک رول تھا کہ انہوں نے باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے خیمے لگائے ہوئے تھے. ہر خیمے میں 2 لوگ ٹھہرائے. اب جب ہر خیمے میں 2 لوگ رک گئے ہیں تو آخری ایک خیمہ بچ گیا، اس میں ایک لڑکا.
اور انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ ساروں کو اکٹھا کر کے آخر میں جو ستیلے بھائی کو وہ دوبارہ ساتھ لے کر آئے تھے، یعنی بنیامین کو، ان کو اکیلے کو ٹھہرایا، اور ان کے پاس کون رکا؟ خود گئے، خود رکے ان کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو کہنے لگے قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، یوسف ہوں، لہٰذا تو اب ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ کرتے رہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا یہ ایسے ظالم، انہوں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. کیسے بتا رہے ہیں؟ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، انہوں نے جو کچھ کی ہے اس پر غم نہ کرو، بھول جاؤ سارا کچھ، چھوڑ دو، اب اللہ نے ہمیں ملا دی. سوچئے کیا بیتی ہوگی ان پر، اتنے سالوں بعد اپنے سگے بھائی سے ملے، کیا سوچا ہوگا انہوں نے. یاد رکھیے گا یہ بھائی بھی ان میں شامل تھا جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اس ٹائم پہ جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پینے کا پیالہ رکھوا دیا. جب یہ لوگ اپنے شہر سے پیچھے آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چور ہو. یوسف علیہ السلام اب نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان سے دور ہو. یوسف علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ اب سب یہاں اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنا پینے کا پیالہ کیا کیا؟ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھوا دیا. اور پھر کیا لوگوں نے شور مچا دیا کہ بھائی یوسف کا پیالہ، ہمارے شاہ مصر کا جو پیالہ ہے جو بڑا قیمتی تھا، بڑا مہنگا تھا، اس کے اوپر تو وہ ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے تھے، یہ تو چوری کر کے لے کے جا رہے. پیچھے سے آواز دی انکم لسارقون، تم چور ہو. اس ٹائم پہ کہنے لگے تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولے ہمارے بادشاہ کا پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص اس کو لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر غلہ ملے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں. وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو بتاؤ کیا سزا ہوگی. دیکھیں وہ چاہتے تو سزا خود بتا سکتے تھے، لیکن سزا ان سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ برادران یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی گئی وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں. پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. وہ چاہتے تو اسی ترتیب سے شروع کر سکتے تھے، جس میں رکھا تھا سب سے پہلے اسی میں سے نکال لیتے. نہیں، انہوں نے پہلے باقی 10 بھائیوں کے سامان کی چیکنگ کی اور اینڈ پہ اس کا سامان چیک کیے جس میں پیالہ انہوں نے خود رکھا. اب اس ٹائم پہ جب انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا ہے، اب یہاں پہ ذرا بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی ہے یوسف کی. پیالہ کس نے رکھا تھا؟ ان لوگوں نے خود رکھا تھا. یوسف علیہ السلام کام خود کر رہے ہیں، لوگ کام خود کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ تدبیریں ہم کر رہے تھے یوسف کے لیے. اللہ رب العالمین نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ سم ٹائمز ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، یہ تدبیریں ہماری ہوتی. اب اس ٹائم پہ یوسف کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بلندتر ہے. انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ چور کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ جس کے سامان میں سے وہ چوری کا سامان نکل آتا نا، ہمارے تو یہ سزا ہوتی ہے کہ وہ بندہ بادشاہ اپنے پاس پکڑ کے اس کے ساتھ جو مرضی کرے اس کو قید کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا. اب یہ سزا انہوں نے بول کے بتائی جب سامان میں سے پیالہ نکلا. ورنہ مصر کے اندر کیا سزا تھی کہ اس بندے کو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یا کوئی بھی طریقہ کار تھا، یا قید کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عارضی سزا دی جاتی تھی. لیکن جہاں سے وہ لوگ آئے تھے، کنعان کے علاقے سے آئے تھے، کنعان میں کیا سزا تھی کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کا غلام ہوتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی، جس کا سامان چرایا ہے. اب وہ سامان تو مل گیا تو اب بندہ کیا ہوگا؟ اس کا ساری زندگی غلام ہے. اب انہوں نے بول کے خود سزا بتائی ہے. اب جب سزا بتا دیا تو اللہ فرما رہی ہے یہ تدبیر ہم نے کی تھی. چاہتے تو نہ بول کے بتاتے، چاہتے تو کوئی اور بات بتا دیتے، لیکن اب اس تدبیر کے مطابق کیا ہونا تھا؟ یوسف کے بھائی بنیامین کو کہاں رکنا تھا؟ یوسف کی غلامی میں رکنا تھا، اور پورا 1 سال غلامی کرنی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہیں، پاس کھڑے ہیں، کچھ بولے نہیں، دل میں سوچنے لگے، دل میں اپنے ان کے الزام کو چھپائے رکھا، ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، اور زیر لب یعنی دل ہی دل میں کہنے لگے تم بڑے ہی برے لوگ ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، پہلے الزام لگا، اب پھر الزام لگے، اب بھائی کھڑے ہو کے الزام لگائے، سامنے کھڑے ہو کے الزام لگائے، ان کو نہیں پتا یہ ہمارا بھائی. اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے حضور والا. اب یاد آ گیا، کیا یاد آیا؟ باپ سے معاہدہ کر کے آئے تھے، بیٹا تو واپس لے کے جانا تھا، یہی تو وہ لڑکا تھا جو واپس چاہیے تھا. اس ٹائم پہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں اب بڑا احسان کرنے والے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے پکڑیں گے جس کے یہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں گے تو ہم تو ظالم ٹھہرے. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورے کرنے لگے، علیحدہ سائڈ پہ چلے گئے. کہنے لگے سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتا ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ معاہدہ لیا تھا، تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اب تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم ہے. سب سے بڑے والا کیا کہنے لگا میں بھی نہیں بیٹھا، میں نے بھی نہیں جانا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے نہ بلا لے. اب ان کو بھی یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے اب یوسف کے معاملے میں زیادتیاں کر چکے. اس ٹائم پہ کہنے لگے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں. اور کہنے لگے جا کے ان کو کہنا کہ ابا جان ان بستی والوں سے بھی پوچھ لیجیے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، جہاں ہم رہے ان قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں. جب انہوں نے ساری بات یعقوب علیہ السلام کو بتائی ہے تو یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی اچھا ہے. باپ بھی صبر کرنے والا ہے، بیٹا بھی صبر کرنے والا. ایک طرف باپ جدائی میں صبر کر رہا ہے، دوسری طرف بیٹا الزامات پہ جدائیوں پہ صبر کر رہا ہے. کہنے لگے بلکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود سے کچھ گھڑ کے میرے سامنے رکھا ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے. امید ہے کہ اللہ سب کو ہی میرے پاس لے. دوسرا بیٹا گم ہوا ہے، پہلا بیٹا بھی یاد آ گیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ سب کو ہی میرے پاس لے آئے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، بس چھوڑ دیا بلانا سب. اس ٹائم پہ کہنے لگے ہائے یوسف، قال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی، اور فرمایا وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے. جب پہلے ایک بیٹا چھینا تھا اتنے غمزدہ نہیں ہوئے تھے، جب دوسرا بیٹا بھی چھین گیا تو رونے لگے. اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم فرمایا تھا کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو اللہ کے معاملے میں برا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو شکوہ نہیں اللہ کے ہاں کرے، لیکن یہ آنکھیں غمزدہ ہیں. اب یوسف علیہ السلام بھی چھین چکے ہیں، دوسرا بیٹا بھی چھین چکا ہے. اب اس غم میں یعقوب علیہ السلام اس قدر رو رہے ہیں کہ آنکھیں چلی گئی ہیں. یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، اب وہ جو ظاہری بات ہے بیٹے ہیں تو بیٹوں کے پاس پوتے بھی ہیں، تو وہ سارے لڑکے گھر کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہیں، آپ تو اس لڑکے کو ہی نہیں بھولیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا کہنے لگے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہی وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے کہ ہم اپنے غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرتے ہیں؟ صرف اللہ سے کرتے ہیں، اور کرنی بھی اللہ سے ہی کرنا چاہیے. وہ رب جتنے عمدہ طریقے سے دکھ کو سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا.
دیکھیں انسان کو ہم اپنے دکھ اپنی زبان سے بول کر بتاتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا گزرے، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے اپنے دکھ سناتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ وہ رب ہر وقت دیکھ رہے، وہ رب جانتا ہے کہ ہم نے کب کہاں کون سی چیز برداشت کی ہے، ہمارے دل پہ کون کون سی باتیں کتنی پتھر بھر کے گری۔ اور پھر فرمایا اور میں اللہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کیا کہا تھا، وہ اس کو بھیڑیا کھا گئے، اس کے باوجود یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جاؤ جا کے ان دونوں کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ پھر جب وہ تیسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ ایک بھائی تو ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، دوسرے نے کہا تھا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، دو وہاں پہ تھے، اب باقی جو گھر آئے تھے گھر گلہ پھر ختم ہے، پھر کھانے پینے کو کچھ نہیں اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اس ٹائم پہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی کچھ چیزیں اٹھا کے لے کے آئے تھے حقیر سی، سب کہیں گے نا کباڑ کو اٹھا کے لے جاؤ کہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز دے دو، کوئی فروٹ دے دو، تو وہ لوگ اپنے گھر کی فضول اور بیکار چیزیں تھوڑی سی چیزیں اٹھا کے لا کے کہہ رہے تھے کہ ہم پہ کچھ صدقہ ہی کر دیجیے۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آج وہی بھائی آگے گردنیں جھکا کے کھڑے ہو کے صدقہ مانگ رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے ہاں مخلص ہوتے ہیں اور ہم گناہ گار نہیں ہوتے اور ہم نے کچھ غلط حقیقتاً نہیں کیا ہوتا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس ٹائم پہ کہنے لگے آپ ہم پر صدقہ ہی کر دیتے، ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بہت برے ہو، کیا کہہ رہے تمہیں یاد ہے تم نے کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا۔ اس ٹائم پہ وہ چونک کر بول اٹھے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ اس ٹائم ان کے دل ہلے، کہنے لگے جو ہم نے یوسف سوچے نا، سوچ میں پڑ گیا نا کہ وہ معاملہ جو ہم نے کنویں میں پھینکنے والا کیا تھا وہ ہمیں اور یوسف کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے، تو پوچھنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے رب کے فرما بردار ہے، رب کے احسان مند، رب کے شکر گزار ہے۔ یہ ان کو نہیں بڑھ چڑھ کے دکھا رہے کہ دیکھو تم نے ایسے کیا تو میں ایسے بن گیا، نہیں، کیا کہہ رہے میرے رب نے بڑا ہی احسان کیا، تم نے تو چھوڑ دیا تھا لیکن میرے رب نے بڑا اچھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو سب سے بڑا دکھ، ایک تو کوئی الزام لگائے دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کوئی برا سلوک کرے دکھ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے، یہ بات انسان کا دل ہلاتی ہے کہ باہر کے لوگ تو برا کریں، گھر کے بہن بھائی جب برا کر رہے ہیں، جب اپنے بہن بھائی برا سلوک کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دی ہے، اس ٹائم پہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے ساتھ تو میرے بھائی مخلص نہیں ہے، دنیا کیسے مخلص ہوگی؟ پھر وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ مخلص ہو سکتے ہیں، یہ لوگ کچھ برا نہیں کریں گے، انہوں نے بھی برا کیے، انہوں نے بھی الزامات لگائے۔ اس ٹائم پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے، بھائی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن چاہتے تو ان کو پکڑ کے جیل میں پھینک سکتے تھے، چاہتے تو ان پر الزامات لگا سکتے تھے، چاہتے تو بہت برے برے بدلے لے سکتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، میں نے تو سب کچھ ہی بھلا دیا۔ اور اس ٹائم پہ کہنے لگے اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ رب بڑا مہربان ہے، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو۔ ان کو اپنے باپ کی کس قدر شدت سے یاد آئی ہوگی، کس قدر ان کے ہاتھوں کو پکڑنا، ان سے چپک کر پیار کرنا، ان کی گود میں بیٹھنا ان کو کتنا یاد آتا ہوگا۔ کیا کہہ رہے میری قمیض لے جاؤ، یہ جو قمیض دکھائی تھی نا تم اس ٹائم پہ میری زبردستی اتار کے لے کے گئے تھے،
تم نے مجھے مار کے میری قمیض اتاری تھی اور یہ جھوٹا بہانہ دکھانا تھا کہ ہم وہ اس کو بھیڑیا کھا گئے. آج میری قمیض لے جاؤ اور جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا, اس کی بینائی لوٹائے گی. وہ میرے غم میں رو رو کے اس طرح ہوا. اب سوچئے وہ کتنے غم سے گزرے ہوں گے. ان کو اپنے بھائیوں کی بے وفائی کا غم تھا, ان کو اپنے باپ کی جدائی کا بھی غم تھا. کس قدر غم تھا ان کو. اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کہا, میری قمیض لے جاؤ. اب آپ سوچئے ایک قمیض نے کتنا رول پلے کیا. قمیض دیے اور دے کر کیا کہہ رہے ہیں, ان کے چہرے پر ڈال دینا, ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت یہاں آ جاؤ, تم سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ. کسی ایک بھائی کو عالیشان گھر مل جائے تو کیا بھائی اپنے باقی غریب بھائیوں کو کہتا ہے میرے ساتھ آ کے رہ لو؟ کیا کہہ رہے, سارا خاندان ادھر لے آؤ, سارے اپنے اپنے بچے بھی لے, اپنی بیویاں بھی لے. اس ٹائم پہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے تو حقیقت یہ ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. ادھر قمیض دے کے قافلہ روانہ ہوا ہے, قمیض پاس ہے, اور ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کیا کہہ رہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اب کو سوچیے اس باپ بیٹے میں کتنی محبت ہوگی, لیکن جتنی محبت ہے اتنی دور ہے, اتنا ہی دکھ ہے, اتنا ہی غم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو آزماتا ہے, اور کہاں سے آزماتا ہے, جو اس کی پسند کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ کہنے لگے اللہ کی قسم, بیٹے پوتے پاس سے کہنے لگے تم تو اسی بات میں پڑے رہو گے, تمہیں تو بس یوسف کی یاد آتی ہے. پھر جب خوشخبری لینے والا آ گیا, اس نے قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرتد بصیرا, وہ فوراً ہی دیکھنے والا ہوگا. کس قدر غم ہوگا اور کس قدر سکون آیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہنے لگے میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگی ہے. بھائیوں کو احساس ہو گیا, کہنے لگے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. کہنے لگے یعقوب علیہ السلام نے کہا ہاں میں عنقریب تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے. کہنے لگے میں اب آگے دیکھوں گا تم کیا کرتے, پھر معافی مانگوں گا. اور کہنے لگے وہ رب بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا. یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کتنے سال بعد ملے. اب امیجن کیجئے وہ کتنا روئے ہوں گے, کتنا ساتھ ملے ہوں گے, کتنا گلے ملے ہوں گے, کتنا انہوں نے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو, وہ کیا منظر ہوگا. ملتے ہیں اس ٹائم پہ شہر کے باہر جگہ فکس کی گئی تھی جہاں ان کا ویلکم کرنا تھا, پروٹوکول دیا گیا تھا. اس ٹائم پہ کنبے والوں سے کہا شہر کے اندر انٹر ہو جاؤ, جہاں چاہو رہنا, سارا شہر ہی تمہارا ہے. یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب, ان کی والدہ, ان کے 11 بھائی سارے سجدے میں گر گئے. اور یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اس وقت جائز تھا. پہلے تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تھا اور سارے سجدے میں گر گئے. اور اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. اب سوچئے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی باتیں کتنی یاد آتی ہوں گی, کتنی وہ باتیں ان کو یاد آتی ہوں گی کہ میں نے خواب دیکھا تھا, باپ نے تعبیر بتائی تھی اور یہ سب کچھ. جب سجدے کیے کیا بتا رہے ہیں فوراً, یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی. اب ان کا خواب دیکھیں کتنے لمبے عرصے کے بعد سچ ثابت ہو. اور پھر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا, اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے میرے پاس لایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا. بے شک میرا رب ان ربی لطیف لما یشاء, لطیف اللہ کا ایک نام ہے لطیف. کیا بتا رہے ہیں, بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان طریقوں سے کام کروا دیتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو سب کچھ مل گیا, سارے دکھ ختم ہو گئے, ساری اذیتیں کٹ گئی ہیں. اب دیکھیں جب انسان کو سارا کچھ ملتا ہے تو انسان شرکیہ یا کفریہ کلمے کہنا شروع کر دیتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے, تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی, تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ تو دنیا آخرت میں میرا سرپرست ہے. اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسلام پہ کر دے. جیسے یہاں پہ میری سٹوری کا اینڈ ایک اچھا ہو گیا ہے, ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے, بہت اچھا سب کچھ ہو گیا ہے. اے اللہ ایسے میری زندگی کا اختتام بھی اپنی فرما برداری پہ کر دے. یہ یوسف علیہ السلام کی اللہ سے محبت اور اللہ سے مضبوط تعلق تھا, اور اس ٹائم پہ کہنے لگے اللہ مجھے آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے. جیسے یہاں میرے گھر والوں سے ملا ہے, وہاں پہ بھی مجھے نیک لوگوں میں شامل کر کے ان سے ملا دینا. اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, اور اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے. جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا, اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سازشیں شروع کر لی. اب کتنا ہی چاہے ان میں سے اکثریت ایمان لانے والے نہیں, آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ نہیں مانگتے. یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں, ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر شرک بھی کرتے رہتے ہیں. فرمایا کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر اچانک آ جائے اور انہیں کچھ بھی خبر نہ ہو. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رستہ یہی ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی اس رستے کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے ہی مرد تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا, حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی. پھر ہم جسے چاہے جیسے چاہے بچا لیتے ہیں, لیکن مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. ان عقل والوں کے لیے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے ان کو اس واقعے سے بڑی نشانیاں ملتی ہیں, بڑے سبق ملتے ہیں. فرمایا یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو, بلکہ یہ تو اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس میں ہر بات کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارے حق میں بھی ہدایت اور رحمت بنا دے. دعا مانگ لیتے ہیں. ایک چیز میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھے, کیونکہ قرآن تو یاد دہانی ہے نا. اور بات کو اپنے بار بار ریپیٹ کیجئے. جب بھی دنیا میں دکھ مل رہے ہوں, تکلیفیں آ رہی ہوں, اذیتیں بڑھ رہی ہوں, اپنے گھر والے اپنے خاندان والے اپنے خلاف ہو رہے ہوں, تو اس ٹائم پہ یہ بات یاد رکھا کریں کہ میرا رب نہیں مجھے تنہا چھوڑے گا. وہ رب جو یعقوب علیہ السلام کو اتنے سالوں بعد بیٹے سے لٹانے پر, بیٹے سے ملانے پر قادر ہے, اس رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. وہ رب رستے بھی خود ہی پیدا کرتا ہے. شرط یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی بات یاد رکھنی. 3 چیزیں انہوں نے پہلے کیا کہا تھا, صبر. اچھا, دوسری چیز انہوں نے کہا تھا میں اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی امید سے, اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ہم کہتے ہیں نہیں اب ایسے ہو گیا تو اب تو کچھ ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے جب نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, تو پھر سب کچھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو جتنا اللہ سے جڑا ہوتا ہے, جتنا مایوس نہیں ہوتا, جتنا پر امید ہے, اللہ اس کے لیے اتنی بھلائیوں کے راستے کھولتا ہے. دعا مانگ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وذلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم گناہگار نافرمان بندیاں ہیں لیکن یا رب العالمین یا اللہ ہم شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں یا رب العالمین یا اللہ آپ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین آپ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رب العالمین یا اللہ آپ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا اخلاص اور تقوی عطا فرما دیجئے یا رب العالمین یا اللہ یوسف علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما دیجئے یا رب العالمین اللہ آپ ہمیں صبر کرنے والا شکر کرنے والا بنا دیجئے یا رب العالمین یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے یا رب العالمین یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رحمتوں برکتوں سے بھر دیجئے یا رب العالمین یا رب العالمین یہ خیر و برکتوں کا مہینہ یا اللہ بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہے یا رب العالمین یا اللہ یہ ایام معدودات ہیں یا رب العالمین یا اللہ آپ ان دنوں میں یا اللہ اس بخشش کے مہینے میں رحمت و برکتوں کے مہینے میں یا اللہ آپ ہمیں بھی بخش دیجئے یا اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے یا اللہ اس قرآن کے مہینے میں یا رب العالمین یا اللہ آپ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے والا بنا دیجئے یا اللہ مرتے دم تک قرآن سے جوڑے رکھنا یا رب العالمین یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے یا رب العالمین ان سب کی عزت میں صحت میں مال و اولاد میں وقت میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا رب العالمین یا اللہ اس مجلس کا انتظام کرنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما دیجئے یا رب العالمین یا رب العالمین جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے یا رب العالمین صاحب اولاد ہے یا اللہ اولادوں کو والدین کا فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک دست و بازو اور صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا یہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا رب العالمین جو لوگ وفات پا چکے اللہ جتنے مومن مرد اور عورتیں وفات پا چکی یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ ان کی کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین آپ ہمیں اخلاص اور تقوی عطا فرما دیجئے یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہے یا اللہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے یا رب العالمین یا اللہ ان کی مصیبتوں تکلیفوں دکھوں تکلیفوں کو یا اللہ آسانیوں خوشحالیوں اور رحمتوں برکتوں میں بدل دیجئے یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے یا اللہ جو نمازی ہیں یا اللہ انہیں خشوع و خضوع والی نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے یا اللہ یا رب العالمین آپ ہمیں کفر شرک ریاکاری اور نفاق سے بچا لیجئے یا رب العالمین کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا اذن دے دینا یا رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے والوں میں شامل فرما دینا یا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرما دینا یا رب العالمین ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہیں جس خیر کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے آپ سے کیا. یا اللہ اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں جس شر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے.